السلام علیکم. ان دی لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان ریٹائرڈ فوجی افسر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اخبارات میں مضامین بھی لکھتے ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. جنرل صاحب پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو احتشام. جنرل صاحب زیادہ پاسٹ میں نہیں جاؤں گا، ہسٹری کی بات زیادہ نہیں کریں گے، جو ریسنٹ کچھ ایشوز ہیں اسی کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا مجھے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنے پڑیں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج اگر انتہا پسندی ہے تو اس کی ذمہ داری جنرل ضیاء الحق پر آتی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی پر ذمہ داری آتی ہے تو جنرل حمید گل ہے. آپ متفق ہیں؟ بالکل بھی نہیں. انتہا پسندی اپنا دفاع کرنا، اپنے ملک کی بات کرنا، اس کی وقار، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی آزادی، اس کی حاکمیت اعلیٰ کی بات کرنا، اگر یہ انتہا پسندی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تو انتہا پسند ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، جو افغان وار میں آپ کا کردار رہا، آپ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اس ٹائم پہ، اس وقت جس طرح سے مجاہدین کو ٹرین کر کے افغانستان میں بھیجا گیا سوویت فورسز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، اس کے بعد سوویت فورسز وہاں سے وڈرا کر گئیں، پھر سیٹ بیک جو پاکستان میں ہوا، ہیروئن کلچر، کلیشنکوف کلچر، لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مس ہینڈل کیا جاتا ہے کسی چیز کو، کہ جب اینڈ گیم کے اندر افغانستان آیا تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو اڑا دیا. ضیاء الحق صاحب نے فرسٹریشن میں اس سے پہلے اپنی اسمبلی اڑا دی، پارلیمنٹ کو ہی اڑا دیا انہوں نے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ تھنگز وینٹ آؤٹ آف آر کنٹرول. میں جو تھا آئی ایس آئی سے ریموو کر دیا گیا، اور جو حکومت وہاں پہ آئی محترمہ بے نظیر کی، وہ اٹ واز ناٹ کلیئر کہ کیا معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا انہوں نے. تو جب آپ سپوائل کر دیں گے اپنی جیتی ہوئی جنگ کو تو پھر اس کا تو یہی نتیجہ نکلے گا. اس دوران میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی، کوئی بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے. جس ٹائم پہ جنگ ہو رئی تھی اس ٹائم پہ تو سارے افغانستان میں مصروف تھے نا جی. وہاں پہ جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر یہ لوگ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو وہ جو جنگ کا کلچر تھا وہ اپنے ساتھ پاکستان میں لے کر آئے، اس کے اور بعد پاکستانی معاشرے نے سفر کیا. اس کے بعد بھی نہیں ہوا. یہاں جو ٹرائبل ایریا تھا اتنا پیسفل تھا، جہاں پہ جو بالکل ہی اس کے ساتھ متصل تھا، ایڈجیسنٹ تھا. لاجیکلی دیکھیں نا اس کو آپ. اور کراچی کے اندر بڑا غدر تھا. آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں اس کی بنیاد شاید اس دور میں ڈلی تھی جس پالیسی کو آپ نے فروغ دیا تھا، اور آپ کی پالیسی جو افغان جہاد میں تھی، اس کے بعد جب اس کا سیٹ بیک پاکستان میں ہوا تو پھر آج جو ہم حالات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد تب ڈل گئی تھی. نہیں، اس کی بنیاد حالات خراب ہوتے نہیں، بالکل نہیں اس وقت ڈلی. جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں سنبھالی بھی جاتی ہیں. یورپ میں بھی جنگیں ہوئی، بڑی بڑی لمبی جنگیں ہوئی. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، وشی فرینچ موومنٹ، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، وہ بھی چلتے رہے. مزاحمت بھی، ریزسٹنس موومنٹ بھی چلتی رہی. کیا اس کے نتیجے میں وہاں پہ معاشرے جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے؟ انتہا پسندی ایسا نہیں ہوا. انتہا پسندی کے حوالے سے آپ کے اوپر اس وجہ سے بھی الزام آتا ہے کہ جی آپ کی بھی ذمہ داری ہے اگر آج ہمیں پاکستانی معاشرے میں انتہا پسندی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں کالعدم انتہا پسند ملیٹنٹ تنظیموں کے ساتھ، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ تو ان کے ایڈوائزر ہیں. نہیں، یہ سب غلط ہے. یہ تو مس پرسیپشن ہے نا. میری بات آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور بٹھا دیں اور لوگوں کو. میں ان لوگوں کے فیور میں ہوں جو مزاحمت کرتے ہیں جہریت کی، اور وہ افغانستان کا میدان جنگ ہے. ابھی انہوں نے اس کو ایف پاک بیٹل فیلڈ، میں نے تو نام نہیں دیا تھا، امریکن نے نام دے دیا، ایف پاک بیٹل فیلڈ بنا دیا. کیا آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا سبھی دنیا کو کہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ جنرل صاحب، کیا یہ درست نہیں ہے کہ 1993 میں آپ اسامہ بن لادن سے ملے اور پھر اس ملاقات کے بعد آپ نے اسے دہشت گرد ماننے سے انکار کر دیا؟ نہیں، 93 میں ملا، میں تو ریٹائر ہو چکا تھا، میری کیا حیثیت تھی. اور پھر میں 94 میں ملا، 2 دفعہ ملا ہوں میں اس کو. ہاں، لیکن وہ تو ایک، اور اس ٹائم پہ آپ کہتے تھے وہ دہشت گرد نہیں ہے اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن اس وقت، ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ثبوت تو لاؤ 9/11 کا، ثبوت تو لائیں. کیا ثبوت لائے ہیں وہ؟ خود آج امریکنز بہت سارے بلیو نہیں کرتے کہ 9/11 کی داستان وہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. کیونکہ اگر 2 وہ بلڈنگیں گری تھیں جہاز کے نتیجے میں، تیسری بلڈنگ کیوں گر گئی؟ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آپ کا نام یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کو بھیجا کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کیا. جی درست ہے، میں نے اس کے اوپر یہ اخباروں میں آ چکی ہے، میرا جواب بھی آ چکا ہے. کولن پال جیسا آدمی یونائٹڈ نیشن کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں جھوٹ بولتے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے؟
نہیں میں نے کب کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. امریکنز کو بڑا میں کرٹیسائز کرتا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر, بڑی تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہوں. امریکنز بڑی بڑی گیمیں بھی کھیلتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتے ہیں. کبھی ہم ان کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیتے ہیں اور دہشت گردی کو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں. کبھی ہم افغانستان میں ہونے والی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سوویت یونین پاکستان میں آنے والا تھا. تو میں تو امریکنز پہ بڑی کرٹیک کرتا ہوں. دفاع پاکستان کونسل جتنی بھی کل عدم انتہا پسند عسکری قوتیں تھیں, سب کو آپ ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. یہاں کوئی کل عدم نہیں ہے. کون سے ہیں؟ پاکستانی قوم کل عدم ہو چکی ہے. آپ سارے مولویوں کو اکٹھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اوہ ڈونٹ ایور سے دیٹ. آپ انڈین کے طور پہ بول رہے ہیں یا پاکستانی کے طور پہ بول رہے ہیں؟